آپ کو بتائے دیتا ہوں، سنیے پیارے، جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا تو اس سے لوگ، جس سے لوگ پہلے مسافہ تک نہیں کرتے ہیں، جس سے لوگ صحیح سے بات تک نہیں کرتے ہیں، جس سے لوگوں کی دشمنی ہوا کرتی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے یہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے سرکار کے دیار میں جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے تو مسجد حرم کو جا رہا ہے، اگر پتہ چل جائے یہ کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے، اگر کوئی حاجی جب اپنے علاقے سے نکلتا ہے تو زمانہ اس کا استقبال کرتا ہے، آنے والا وقت کا ہر کوئی اس کا استقبال کرتا ہے، یہ نسبت لے کر کے یہ جانے والا مدینہ شریف جا رہا ہے، جانے والا آقا کے دیار میں جا رہا ہے، جانے والا میرے آقا کے دیار میں جا رہا ہے، جہاں جانے کے بعد لوگوں کی قسمتیں چمک جاتی ہے، مقدر عروج پہ آ جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد آقا خود فرماتے ہیں میری تربت کو دیکھنا اس پر شفاعت واجب کر دیتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، وہاں جا رہا ہے، اب جانے والا مدینہ طیبہ جا رہا ہے، اس کے لوگ ہاتھ کو چوم رہے ہیں، ہاتھ ملایا نہیں کرتے تھے، ہاتھ چوم رہے ہیں، اس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، لوگ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، بس ایک ہی جملہ تھا، دیکھیں پیارے سب کوئی آ رہا ہے، حاجی صاحب سے مل رہا ہے، آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، وہ آرزو کون سی ہے؟ سب اپنے مطلب کی آرزو پیش کرتے ہیں، لیکن ہاں مولانا احمد مصباحی صاحب میری بات کو توجہ سے سنیے گا، ابھی آپ کچھ دن پہلے میں سنا ہو آپ ہی مدینہ طیبہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو سفر کو آسان کیا اور آپ پہنچے اور آپ کے جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی پر بات کرتا ہوں، جب علماء کی بات آتی ہے حاجی صاحب سے ملنے کے تو سنے علماء کہتے ہیں، پہلے لوگ کہتے ہیں میرے لیے جبہ لے آنا، میرے لیے امامہ لے آنا، میرے لیے ٹوپی لے آنا، یہ لے آنا وہ لے آنا، لیکن ہاں جس کو مدینے کی جانے کی تڑپ ہوتی ہے، جس کو مدینے میں پہنچنے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ جبہ نہیں مانگتا ہے، وہ ٹوپی نہیں مانگتا ہے، وہ امامہ نہیں مانگتا ہے، وہاں سے کچھ لانا مت لانا، بلکہ امام صاحب کہیں گے اگر مدینہ طیبہ جا رہے ہو، سرکار کے دیار میں جا رہے ہو، سرکار کی محفل میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھنے والوں اب کان کھول کر کے سن لو، وہ حاجی صاحب سے امام صاحب کہتے ہیں مجھے ٹوپی نہیں چاہیے، مجھے امامہ نہیں چاہیے، مجھے پگڑی نہیں چاہیے، مجھے جبہ نہیں چاہیے، آپ جس حالت کو مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسی حالت میں دیکھ رہے ہیں وہی حالت کی کیفیت جا کر کے جب حضور کا دیار دیکھنا روضے کے جالی کے سامنے، بس اتنا عرض کر دینا یا رسول اللہ جب میں ہند سے چلا تھا آپ کا غلام، آپ کا چاہنے والا، دین کی طرف رکھنے والا، آپ کے شہر میں آنے کی طرف رکھنے والا میرا امام کہلاتا ہے، وہ صرف ایک تمنا رکھا ہے، وہ تمنا صرف ایک ہے، آپ کے شہر میں آنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ تمنا لے کر کے کوئی حاجی سے کوئی کہے نا تو اس کی تمنا کس شان سے پوری ہوتی ہے، اگر آقا کی بارگاہ میں کوئی جا کے کہہ دیتا ہے تو آنے والے سال میں اللہ کے حبیب اس کو اپنے دربار میں بلا لیا کرتے، اپنے دربار میں بلاتے، اس مدینہ شریف میں لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن اس مدینہ شریف کو آقا حسین چھوڑ کر کس شان سے گئے، کس جگر سے گئے ہوں گے، کس دل سے گئے ہوں گے؟ میں جو باتیں کروں گا آپ اس دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، کیونکہ اب یہاں تقریر کا جوہر دکھانا مقصد نہیں، بس یہاں ایک چیز ہے، مولانا احمد صاحب ہیں ابھی حج پہ گئے، ایک دم پیور بات میں بتا رہا ہوں، جس ملا کو دیکھو وہی نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، لنگڑا ہے وہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، للہ ہے وہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح، بہرا ہے وہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح، ہم نے کہا پاگل بے وقوف تم لوگ پہلے پوری جماعت مل کے فیصلہ کر دو کس کی طرح ہے، لنگڑا کی طرح ہے، اس کی طرح اس کی طرح کہتے ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم نبی کی شان ایسی ہے، نبی کسی کی طرح نہیں ہے، مولانا احمد صاحب اب وہاں گئے عمرہ کرنے، اب ان کو میں پکڑا، میں نے کہا مولانا احمد صاحب آپ بتائیے نا آپ مدینہ شریف گئے تھے، وہاں کا منظر کیسا ہے، وہاں کے نقشے کیسے ہیں، وہاں کی رونقیں کیسی ہے، وہاں کی ساری چیزیں کیسی ہے، مولانا صاحب دیکھ کر کے آئے ہیں، ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا کامران صاحب جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں، اصحاب صفہ کا چبوترا ایسا ہے، باب السلام ایسا ہے، باب جبریل ایسا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا ایسا ہے، میں نے پھر پلٹ کر کہا آپ نے طواف کعبہ بھی کیا ہے، بتائیے نا کعبے کا منظر کیسا ہے، کعبے کی رونقیں کیسی ہے، وہاں لوگ طواف
किस शान से करते हैं, कैसे करते हैं। मौलाना अहमद साहब देख करके एक एक नक्शा खींच करके मुझे बता रहे हैं, कहते हैं ये चीज मैंने देखा है, ऐसा है, ये चीज मैंने देखा है। और कह रहे हैं काबे की रौनकें ऐसी है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, और मताफ ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, अम्मी आयशा का आशियाना ऐसा है, खदीजतुल कुबरा का आशियाना ऐसा है। अब वो सारी चीजों को देख कर आ रहे हैं तो बता रहे हैं अब यहीं से सीधा उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है। एक तरफ अबू बकर खड़े हैं, एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ उस्मान खड़े हैं, एक तरफ अली खड़े हैं। मैंने बात की है नबी की तरह कोई नहीं है। सुनिए प्यारे, नबी की शान भी सुन ले। जो मौलवी कहता है हम नबी की तरह है, जैसे बड़ा भाई की ताज़ीम करनी चाहिए वैसे नबी की ताज़ीम करनी चाहिए। मैं पीवर बात बता रहा हूँ मौलाना अहमद साहब से, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ना देखी वाली चीज को जो देखा रहा करता है उससे लोग मालूम इकट्ठा करते हैं। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं यहीं से उठ के चलिए, मक्के की सरजमीन है। अबू बकर एक तरफ खड़े हैं, उमर एक तरफ खड़े हैं, उस्मान एक तरफ खड़े हैं, अली एक तरफ खड़े हैं, तलहा एक तरफ खड़े हैं, जुबैर एक तरफ खड़े हैं, साद बिन वक्कास एक तरफ खड़े हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ एक तरफ खड़े हैं। सारे सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका जब मेराज से वापस आते हैं, सहाबाए किराम में बातें होती है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेराज पर गया था, तो फिर मेरे आका से लोग सवाल करते हैं, सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप मेराज पर गए थे, आपने क्या क्या देखा। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा, मैंने हूरों को देखा, मैंने गिलमा को देखा, मैंने सातों आसमान पर सफर की है, मैंने सारी चीजों को देखा। तब सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह और क्या आपने देखा। मेरे आका फरमाते हैं एक एक सवाल आका से पूछा जा रहा है, मेरे आका से पूछा जा रहा है या रसूल अल्लाह ये सूरज की ताबानी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे रुखसार की झलक है। या रसूल अल्लाह ये चांद की चांदनी कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। या रसूल अल्लाह ये सितारों की अंजुमन कैसी है। मेरे आका फरमाते हैं यहाँ मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। तब फिर मेरे आका फरमाते हैं लोह ऐसी है, कुर्सी ऐसी है, सिदरा ऐसी है। अब सारे नक्शे को खींच खींच करके नबी मेरे आका सहाबा को बता रहे हैं। अब मोहब्बत का नजरिया सोचना, सिर्फ मेरे आका यहीं तक नहीं, आगे बढ़ करके कहते हैं ओ सहाबा सुनो सुनो, सिर्फ मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को नहीं देखा, बल्कि इस माथे की निगाहों से अपने खुदा को देख कर आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह, यही जुमला जब मेरे आका कहते हैं जरा मोहब्बत से सोचना, तब सहाबा ने कहा होगा या रसूल अल्लाह अर्श का मकाम क्या है आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, लोह कैसी आपने बताया, सिदरा की बुलंदी क्या है आपने बताया, जन्नत कैसी है आपने बताया। या रसूल अल्लाह आप खुदा को देख कर आ रहे हैं, जरा बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के जैसा कोई नहीं है। जब खुदा के जैसा कोई हो तब ना बताऊं खुदा ऐसा है, खुदा के जैसा कोई नहीं है। अब ये सवाल जब सहाबा कर रहे हैं, मेरे आका अपने सर को नीचे झुकाते हैं, नीचे झुकाने के बाद सर उठाते हैं। सहाबा पूछते हैं बताइए ना खुदा कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं खुदा के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो सुनो, मन रानी फकत राल है, जिसने मुझको देखा उसने मेरे खुदा को देखा।